ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت جو معاشرہ بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ حالات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ کردار کن لوگوں کا ہے اور کون سے لوگ یہی ماحول چاہتے ہیں، جس کے حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ کیا یہ ڈانس، گانے، موجرے وغیرہ جو حرام محفلیں لگتے ہیں، کیا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے ملک پاکستان میں یہ چیزیں ہونا چاہیے؟ یہ ان کے ساتھ جو منسلک ہوئی ہے اور جو کافی عرصے سے یہ لگاتار بڑھتی چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں رہا۔ ہر گھر میں جہاں پر کوئی محفل لگتا ہے، کوئی شادی وغیرہ، منگنی وغیرہ کی کسی بھی خوشی کے موقع پر اس قسم کے محافل لگا لیتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ مولانا مفتی اسد محمود صاحب جو یوم آزادی کے موقع پر جو جشن منایا گیا اور جو محفل منعقد کی تھی، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے اور آپ کے سامنے تمام تر معلومات سامنے رکھیں گے اور اسی سے تفصیل کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ ایک کچھ کلپ تصاویر چل رہی ہے کہ مولانا مفتی اسد محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں، وہ یوم آزادی کے موقع پر جو سرکاری طور پر ایک مجلس منعقد کی گئی تھی، اس میں ڈانس بھی ہوئے، ماجرے بھی ہوئے اور کم عمر نوجوان لڑکیوں کو اس میں نچوایا گیا اور اس میں مولانا مفتی اسد محمود صاحب بھی موجود تھے اور وہ بھی یہ دیکھتے رہیں۔ سب سے پہلا تو اس میں میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اس پر ابھی جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ ان کے حوالے سے میں ان کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا یہ ڈانس، گانے اور یہ جو بے حیائی کی محفلیں اور مجالس لگائی جاتی ہے، اس میں صرف اور صرف داڑھی پگڑی والے کا جانا ممنوع ہے اور اس کو دیکھنا اس کے لیے گناہ ہے، حرام ہے، اور ہمارے دوسرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کا جانا اس میں حلال ہے، یعنی وہ جا سکتے ہیں۔ مجھے تو اسی بات پر انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو گناہ ہے جہاں بھی ہو رہے، میں ان کا کسی طور پر ساتھ نہیں دے رہا، انتہائی غلط عمل ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ لیکن میں اس پر یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی عالم دین، کوئی داڑھی پگڑی والا شخص ایسے چیزوں کو دیکھنا اس کے لیے حرام ہے، گناہ ہے، تو یہ ایک عام انسان کے لیے بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ جتنا گناہ اس داڑھی پگڑی والی کو ملے گا، اتنا ہی گناہ ایک عام انسان کو بھی ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوال جو میں کر رہا ہوں، میں نے جو جواب دیے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، تو ایسی چیزیں ہمیں ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ جو گناہ ہے وہ ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے، سب کے لیے برابر ہے۔ یہ ہماری سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے مسلمان ہیں وہ اسی چیز کو ایک عجیب سا رنگ دیتے ہیں کہ کوئی اگر دیندار شخص ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، علم اس نے کیا ہے، دیندار ہے، 5 وقت نمازی ہے، تو وہ ایسی بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنا اس کے لیے حرام ہے، باقی عام شخص تو دے سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام بندہ ہے وہ اپنے اوپر ایک فتویٰ اس نے ٹپا لگا دیا ہے کہ میں ہر طریقے سے جہنمی ہوں، میں نے تو جہنم میں جانا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اب اس شخص کے دل میں اللہ سے ڈر و خوف ہی نہیں ہے، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور صرف گناہ وہ تب سمجھتا ہے جب کوئی داڑھی پگڑی والا، کوئی عالم دین، کوئی دیندار شخص جو ہے نا اگر ایسے چیزیں کرتا ہے، ایسے محفلوں میں جاتا ہے، ایسے مجالس میں جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ گناہ ہے اور عام شخص کے لیے گناہ نہیں ہے۔ تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندے اللہ کا خوف کرے۔ جو آپ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ نے علماء کو ہر طریقے سے، آپ نے چھوٹا سا نکتہ دیکھ کر اس کو بدنام کرنے، اس پر الزام لگانے۔ میں آپ کے ساتھ یہ تصاویر
تھوڑی سی شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو معاملہ پیش آئے، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کی اصل حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ اگر یہ مجلس مقرر کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس میں ایسے علماء کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اس میں اس قسم کے ماجرے بھی ہوں گے اور اس قسم کے گانے وغیرہ بھی ہوں گے، ناچ بھی ہوگا، اور بڑا دھوم دھام سے جو ہے نا ہم یہ اس چیز کو کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس کی میں سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ یہ کسی طریقے پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہے۔ اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو ابھی یہ چیز نظر آیا؟ یہ تو 75 سال پہلے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہمارا ملک کا آزادی جو ہے نا وہ کس طریقے سے ہوا تھا، اور اس کو ہم نے کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے خوشی منانی ہے۔ اب یہ ہمارے یہ جو عوام ہے، کوئی گانوں میں لگے ہیں، کوئی باجوں میں لگے ہیں۔ اگر کوئی غریب سے غریب شخص ہے، کسی کا گانا بجانے کا اس کے وس دس میں نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، ڈانس نہیں کر سکتا، تو انہوں نے بڑے بڑے باجے لے کر گلیوں میں جو ہے نا بجانا شروع کر دیا اور پورے ملک کو جو ہے نا سر پہ اٹھایا ہوا ہے، طوفان کڑک دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ خوشی کا موقع ہے، ہمیں خوشی اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ سیدھا سجود ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا ہے۔ اس کی شکر ادا کرنے کے بجائے اگر ہم ڈانس ماجرے میں اور اس چیزوں میں لگ جائے تو یہ تو ناشکری ہو رہی ہے، یہ تو شکر ادا نہیں ہو رہا، یہ تو ایک قسم کی ناشکری ہو رہی ہے۔ تو اس چیزوں کو ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ مولانا مفتی اسد محمود صاحب جب وہاں گئے تو اس وقت نعت اور تلاوت ہوئی اور انہوں نے شرکت کی۔ جب یہ ڈانس ماجرے شروع ہوئے تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس وقت وہ کرسی پہ موجود نہیں ہے، اور لوگوں نے اس میں ایڈیٹنگ کر کے ویڈیوز بنا کے اس کے اوپر طرح طرح کے گانے ناچ وغیرہ لگا کے اور بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسی کوششیں اکثر ناکام جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ پہلے سے غلط ہے، اور آپ یہ جو لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، آج سے کئی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ وہ جو ڈانس ماجروں کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، ان کا جو سب سے پہلے اس کا بنیاد ہی ان لوگوں نے رکھا تھا جو آج اس پر اعتراض کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ان کی ہر جلسے میں، ہر جلوس میں ناچ گانے ڈانس وغیرہ طرح طرح کی ننگی طریقوں پر جو ہے عورتوں کو نچانا اور عورتوں کو وہاں محافل میں منگوانا، لے کر جانا، یہ تو ان کا کام ہے، لیکن وہ آج اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم ان کو اس بات کا تھوڑا سا احساس تو ہوا کہ یہ غلط ہے اور یہ ناجائز ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کم از کم ان کو تو یہ فکر ہو گئی کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا قومی اسمبلی کا ایک ممبر مولانا جمال الدین صاحب، ان کی جو انہوں نے قومی اسمبلی میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور ان بات کا شدید الفاظ میں مذمت کیا ہے۔ کل کو آپ لوگ یہ نہ کہنا کہ یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا اس کا جو ہے نا جمعیت علماء اسلام ان کا ساتھ دے رہے، ان کا جو ہے نا دفاع کر رہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ تو میں ان کے سامنے ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو کلپ بھی رکھنا چاہتا ہوں، ان کو بھی آپ بغور سنیں کہ جمعیت علماء اسلام کا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع سے کیا موقف ہے اور ان کا کیا رد عمل ہے اور کس طریقے سے کیا منشور ہے ان کا، اور وہ کس قسم کا جماعت ہے اور ان کا نظریہ کیا۔ اسپیکر صاحب، چترالی صاحب نے بھی بات کیا، کل میں بھی اسی پروگرام میں تھا، 14 اگست والی پروگرام میں، اور ہم نے یہاں بھی حصہ لیا، آتش بازی بھی ہوئی، اسراف تھا، یہ تو ہوتا ہے، لیکن جو کل وہاں ہمارے سامنے جو پروگرام ہوئے، آپ یقین کریں کہ ہماری تہذیب اس کو اجازت نہیں دیتا ہے، اور ہم شرمندہ تھے، وہاں پہ بیٹھ کر شرمندہ تھے۔ اس اسلامی حکومت میں اور اسلامی معاشرہ میں ہمارے سامنے بچوں کو نچوانا، یہ خوشی کا یہی مظہر، خوشی کا یہی طریقہ، خوشی کا یہی روایات، میرے خیال میں اللہ کی عذاب کو دعوت دینا ہے، اس کے مترادف ہے۔ ایک طرف ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارا ملک اقتصادی طور پر بہت کمزور ہے، تو دوسری طرف ہم اس طرح پروگرامات بناتے ہیں جو اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو باتیں جو میں نے کیا، آئندہ کے لیے اس طرح مت کیجئے، یہ مناسب نہیں ہے،
یہ اس ایوان کی بھی میرے خیال میں وقار نہیں رہے گی، اور اسی طرح طلباء کرام کو آئندہ پروگرام میں شامل کرے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لڑکے کالج میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ صبح سویرے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جس طالب علم کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، مدرسے کے طالب علم، وہ صبح سویرے 4 بجے 5 بجے اٹھ کر کے اللہ اللہ کر کے پاکستان کی بقا کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو ہم دعوت نہیں دیتے ہیں، اس کو ہم نمائندگی نہیں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آئندہ کے لیے بالکل اس طرح نہ کریں۔ یہ بھی ہم معاشرے کے لوگ ہیں، اور جو آپ لوگوں نے کل پروگرام بنایا ہے تو لہٰذا میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، بالکل مناسب نہیں تھا۔ آئندہ کے لیے ایسا پروگرام مت کیجیے، اور اگر کرتے ہو تو ہمیں پہلے سے انفارم کرے کہ ہم اس طرح کرتے کہ ہم اس میں شرکت۔ اور اسی طرح جو اس پروگرامات میں، وہاں ایک بندے نے کہا کہ یہ 1 مہینہ اس پروگرام پہ لگایا گیا، 1 مہینہ، تو اس کے لیے کیا بجٹ ہوگی؟ تو اگر ان کو تقریبوں میں تقسیم کرتے، کوئی اور کام کرتا، وہ بہت اچھا بنسبت ہے کہ ہم اس بچوں کو نچوائے، یہ اچھا نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے اسے اجتناب کریں۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔